فرما۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ لوگوں مجھ سے مدد لینی ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، تمہیں صبر کرنا ہوگا نماز، کہ اللہ نماز اور صبر سے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، صبر بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، تو مدد کہاں سے لیں گے ہم لوگ؟ کہاں سے لیں گے؟ IMF سے لیں گے نا۔ ہم دشمن سے کہتے ہیں ہماری مدد کرو، بلی کو کہتے ہیں ہمارے دودھ کی رکھوالی کرو، یہ عجیب بات ہے۔ تو جب تک لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے ہاتھ بڑھائیں گے، مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، مسائل جلدی حل ہو جائیں گے۔ انبیاء کی سیرت، صحابہ کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مسائل کے وقت اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب مشکل پیش آتی تھی، اور نبیوں نے سب سے زیادہ دکھ دیکھنے ہوتے ہیں دنیا میں، انبیاء کی جماعت سب سے زیادہ مشکلات سے دچار ہوتی ہے، تو نبی جب بھی مشکل پیش آتی ہے نماز کی طرف مائل ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کی، اس پہ پڑا مرگی کا تورا، تو وہ کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ٹھیک کرے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سارا نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گئے، پھر مائل ہوا، پھر مرگی کا دورہ پڑ گیا، تیسری دفعہ پھر آگے بڑھا، پھر مرگی کا دورہ پڑا۔ وہ کہنے لگا کیڑی یہ کون سی مخلوق میرے پاس لے آئے ہو بھائی، یہ کون سا جن بھوت لے آئے ہو، میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے دورے پڑتے ہیں۔ تو دورے تو پڑھنے ہی تھے، وہ ایک نیک عورت تھی، نبی کی بیوی تھی، پاکیزہ عورت تھی، اور نبی کی بیوی کی دعا قبول، پاکیزہ عورتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بے پردہ عورتوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، اور فرض ہے پردہ کرنا۔ آپ یہ نہ کہ مستحب عمل ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ پردہ ہر حال میں فرض ہے، فرض ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے نبی اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اور عام مسلمانوں کی عورتوں سے کہو پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ کہ ہم اس کا ریاکشن برداشت نہیں کر سکتے نا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا اللہ کی نافرمانی ہے، بے پردگی بھی اللہ کی نافرمانی ہے، بدنگاہی بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لاکھوں لوگ حج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، چیخ چنگاڑ ہوتا ہے، قبول فرما لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ادھر سے جواب ہی نہیں آتا، ادھر سے لا لبیک ہی آتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی قبول۔ وجہ کیا ہے؟ تم نافرمان ہو، تم سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے، دیکھا دیکھی کر رہے کہ وہ دعا مانگ رہے میں بھی مانگ لوں۔ نافرمان آدمی کی دعا کیسے قبول ہو بھائی؟ پہلے توبہ کرو، توبہ وہ قبول کرتا ہے، توبہ کرو پھر تمہارے نیک اعمال کی قیمت لگنا شروع ہوتی ہے۔ جب تک بندہ باغی رہتا ہے نیک اعمال کی قیمت نہیں لگتی بندے کی بھائی۔ تو نافرمانی کر کے دعا مانگو قبول نہیں ہوگی، اطاعت کر کے حکم پورا کر کے اللہ سے دعا مانگو گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنے سے حضور فرماتے تھے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا تھا دبر صلاۃ المکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے عمل کے بعد دعا کرو قبول ہے۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پہ پردہ یہاں پر بھی فرض ہے، حج عمرے پہ چلی جائے تو وہاں پر بھی فرض ہے۔ وہاں جا کے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کوئی نہیں، اور ایک مسئلے کو غلط سمجھ لیا، صحیح نہ سمجھا کہ عورت کا احرام صرف چہرے پہ پردے کا نہ لگنا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ کپڑا چہرے کو نہیں لگانا لہٰذا بے پردہ پھرو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب وہ حج پہ نکلی حضور کے ساتھ تو کہتی ہم بیٹھی ہوتی تھیں، سامنے سے قافلے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے پر پردہ گرا لیتی تھیں، اس طرح کہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دیتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے وہ ایک کیپ ٹائپ کو چیز لی اور اس کو اپنے سر پہ لگایا اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈال لیا، تو چہرے پہ کپڑا لگتا ہی نہیں تھا، تو پردہ بھی ہو گیا اور چہرے پہ کپڑا بھی نہ ہوا۔ تو بے پردگی تو حرام ہے، جرم ہے، سخت گناہ کی چیز ہے۔ اور پردے کا حکم اللہ نے عورت کو دیا، مرد کو نہیں پردے کا حکم دیا۔ مرد کو حکم دیا نظر نیچی رکھ، عورت سے کہا تو پردے میں آ جا۔ تو
حدیث میں آتا ہے کہ جب بے حیائی پھیلے گی، جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر بیماریاں اور وبائیں جنم لیتی ہیں، اور ایسی ایسی وبائیں جنم لیتی ہیں کہ جو تمہارے بزرگوں نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بارگاہ حضرت سارہ کے ساتھ یہ جب معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کی ایک کنیز حوالے کر دی، لو بھائی خدمتگار رہے گی تیری، لے جا۔ حاجرہ کوئی حسین عورت نہیں تھی، کالی کلوٹی تھی، لے جاؤ۔ تو جب یہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک نماز میں تھے، تو نماز ختم کی تو حضرت سارہ کو صحیح سلامت دیکھا تو خوش ہوئے، اور سارہ نے کہا یہ مجھے کنیز اس نے دی ہے تو میں یہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، یہ آپ رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا کنیز۔ وہ ایسی خوش قسمت کنیز ہے کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا عجب بات ہے۔ اور وہ ایسی خوش قسمت کنیز ہے کہ اللہ نے اسے قبر کہاں دی ہے؟ حتیم میں، جو کعبے کا حصہ ہی ہے، حتیم میں دفن ہے ماں ہاجرہ، کعبے کی دیوار کے ساتھ ان کی نیچے قبر ہے۔ تو اپنے گھر میں ان کی تدفین اللہ نے فرمایا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ وہ کیسی خوش قسمت ہوئی بھئی۔ تو وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں نسل نہیں دیکھی جاتی کہ رنگ کالا ہے کنیز۔ جنم دیا اس نے اسماعیل کو، اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجیب بات ہے۔